swear from my birth to my grave, and swear by God's creation. میں سید ماجد علی اور مولا کے زائرین میں سے مولا کے حرم میں تشریف فرما آئے ہیں، اور مولا نے بڑا کرم کیا ہے، احسان کیا ہے ہم پہ، اور تمام مومنین و مومنات جن جن کے دل میں حب ہے وہ مولا ان کو سب کو یہاں پر اپنے در پہ لے کر آئیں اور بلائیں، یہی کہوں گا میں زیادہ بہتر۔ ایک سوال سر میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ اتنی ساری سختیاں ہیں، اقتصادی سختیاں بھی ہے اور ہوا بھی گرم ہے، ظاہر ہے موسم بھی گرم ہے، تو کیسے ایک زائر امام حسین علیہ السلام اتنی ساری مشکلات برداشت کر کے کربلا تک پہنچ جاتا ہے؟ یہ تو مولا کا معجزہ ہے جی۔ یہاں پہ دیکھیں زائرین کے لیے بھی کتنی زیادہ گرمی ہے لیکن کسی کو محسوس نہیں ہوئی ہے، یہاں پہ دیکھیں وہ مولا کا یہ معجزہ ہے، اور عشق مبدت جون سی ہے مولا کی ہر زائرین کے لیے ساتھ ہے، کوئی گرمی کا احساس نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں مولا کے در پہ، بھوک کا بھی پیاس کا بھی یہاں پہ کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر ایک سوال آپ سے مزید یہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں کے لوگوں کے اخلاق بھی آپ نے دیکھے، موقع میں بھی گئے، یہاں کے لوگوں کے اخلاق کیسے لگے آپ کو؟ میں کہتا ہوں جنت ہے، جنت ہے، جو کہتے ہیں جی جنت جنت، یہ حقیقت میں جنت ہے، جنت ہے ہمارے، اور سلام ہے اس قوم کو ہمارے۔ آخر میں ان مومنین کے لیے جو آنا چاہتے تھے لیکن کسی مشکل کے تحت نہیں آ سکے، ان کے لیے کوئی پیغام ہے؟ بس مولا پاک ان سب کو عزت دیں، اور جن جن کو تڑپ ہے مولا پاک ان کو جلد از جلد جتنے بھی جلد ہو سکے مولا پیغام۔ آپ بھوکے رہ لیں لیکن کربلا آئیں۔ انشاءاللہ آ جائیں آپ سے بھی سلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کیجیے۔ جی میرا نام نرجس خاتون ہے، اور میں تیسری دفعہ کی زوار ہوں، 2 مرتبہ ہم یہاں اربعین پہ آ چکے ہیں، عاشور پہلی مرتبہ کیا ہم نے۔ ماشاءاللہ، چونکہ آپ ماشاءاللہ متعدد دفعہ تشریف لا چکے ہیں، تو کون سا سفر آپ کا سب سے یادگار سفر رہا، ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ جی اربعین۔ یہ کب آپ تشریف لائے تھے؟ ہم 1917 کو اور 18 کو، جی 17 اور 18 کو۔ یہاں کربلا میں آپ نے بہت ساری چیزیں، آزاداریاں بھی دیکھی، لوگوں کی یہاں پر کھانے بھی تقسیم کرتے ہیں، نیاز وغیرہ، کون سی چیز آپ کو سب سے اچھی لگی؟ جی مجھے ان کی ہر چیز، مہمان نوازی، کربلا والوں کی مہمان نوازی جو ہے نا یہاں کی قوم کی، اور انتظامات جو ہے نا، ہم رشک کرتے ہیں، ہم پاکستان میں جا کے رشک کرتے ہیں اس قوم پہ کہ یہ کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے، نئے سے نئی چیز، بلکہ ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں مہمان ٹھہرے۔ ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ ذاکرہ بھی ہیں، تو زیارت امام حسین علیہ السلام کا آپ کی نظر میں کیا مقصد ہے؟ میری نظر میں مقصد یہی ہے کہ حسین بادشاہ اپنی طرف بلاتے ہیں، اور جس نے حر کی طرح آنا ہے وہ دروازہ کھلا ہے، یہ در کھلا ہے، اور یہاں آنا ہے تو حر بن کے آئیں، یہاں آنا ہے تو آپ زوجہ حر کی طرح آئیں، جس طرح وہ آئیں، یہ میرے جوان بچے آئے ہیں، انہوں نے بھی آنا تو علی بن حر کی طرح آئیں، کیونکہ حسین بادشاہ آج بھی وہ لسٹ بنا رہے ہیں، یہ لسٹ امام زمانہ کے لیے تیار ہو رہی ہے، تو یہیں سے چنے جانے ہیں، اور عقیدہ ایمان خالص چنا جانا ہے یہاں سے، یہ لسٹ بنانے والا ہے، وہ حکم دینے والا ہے۔ تو میرے نزدیک کربلا آنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے نفسیات پہ، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے آئیں، یہاں نفس مار کے آئیں، یہاں میں لے کے نہیں آئیں، یہاں آپ لے کے آئیں، حسین بادشاہ کے دروازے اور مولا عباس بادشاہ کے در پہ، اور ہمارا بڑا اچھا یہاں تجربہ رہا، اور اس قوم کو سلام ہے، اس قوم کو کروڑوں سلام ہے۔ میں پہلے وطن میں سوچتی تھی مولا عرب میں ضرور رہنا تھا، پاکستان آ جاتے مولا حسین، تو جب یہاں میں آئی تو میں سجدے میں گر گئی، میں کہا مولا یہ جو 72 لے کے عرب سے نکلے ہو نا، مالک یہ آپ کا کام ہے۔ بے شک، ایک پیغام ان مومنین کے لیے جو آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے، ان کے لیے کربلا کے عنوان سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی کیوں نہیں، بسم اللہ۔ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ جو یہاں تڑپ رکھتا ہے آنے کی، اسے چاہیے کہ کچھ کوشش وہ کریں
बुलाने वाले ये हैं, बुलाने वाले ये हैं, मोहर लगाने वाले ये हैं, लेकिन उठना पड़ेगा, पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा हुसैन की तरफ। 10 कदम आगे चल के हुर आया था ना, हुर अलैहिस्सलाम, तो मजलूम करबला 10 कदम आगे बढ़ के मिले हैं। तो हुसैन बादशाह का आज भी पैगाम वही है, तुम कदम उठाओ, मैं सीने लगाऊंगा। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई आपने, शुक्रगुजार है। You're standing there on your own. I hear the screams of Zahra. I'm here, you're not alone. For the one whose chest was broken, why should I not beat my chest? جی السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ میرا نام شان عباس ہے، میں لاہور پاکستان سے آیا ہوں، اور الحمدللہ میں 10 دفعہ کا زوار ہوں مولا حسین بادشاہ کا۔ ان کی مہربانی ہے جنہوں نے بلایا ہے، اور دس از دا فرسٹ ٹائم کہ میں اپنا خود کا قافلہ لے کر آیا ہوں ساتھ، اور اب ہم کربلا میں ہیں، انشاءاللہ صبح ہم نجف کے لیے نکلیں گے تمام زیارات کے لیے۔ چونکہ ماشاءاللہ آپ 10 دفعہ کے زوار ہیں، تو ایسی کون سی چیز ہے کہ جو زائر کو کربلا تک لے کے آتا ہے؟ زائر کو صرف حب اہل بیت ہی لے کر آ سکتی ہے کربلا مولا میں، اس کا ایمان، اس کا فیت، اس کا ماننا، اس کا مولا پہ توکل، مولا اس کو پیچھے نہیں رہنے دیتے۔ بس جتنا توکل وہ اپنے مولا پر رکھتا ہے، اس کو ایمان ہے کہ مولا اسے بلائیں گے تو وہ مولا تو بلانے والے ہیں ہی، تو وہ لازمی اپنی مہر لگا دیتے ہیں اس زاور کے اوپر۔ آپ کے تجربے کے مطابق کیا زیارت امام حسین علیہ السلام سے انسان کے وجود میں تبدیلی آتی ہے؟ جی 100% تبدیلی آتی ہے جی، بلکہ 100% بھی میں کہتا ہوں یہ کم ہے، اس سے زیادہ، بہت زیادہ فیصد ہے، کیونکہ جس نے زواریاں کر لی ہیں مولا حسین بادشاہ کی، جس نے زیارت کر لی ہے، اس کی تو لائف بالکل ایسے ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے شکل سے پیدا ہوا ہے، تو اس کے لیے دنیا اب نئی سٹارٹ ہو گئی ہے، سارا کچھ نیا ہے، تو یہ مولا کی زیارت کا ہی صلہ ہے، ان کی زیارت کی ہی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ رتبہ مولا حسین بادشاہ نے عطا کیا ہے۔ کربلا سے کوئی ایسا جڑا ہوا واقعہ جس کو آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں، ہے کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں؟ جی ایسے تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں نے جو ایک اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنے تو بہت سے، لیکن ایک آنکھوں سے دیکھا کہ 9 محرم کی رات کو شہزادہ علی اکبر کی مجلس پڑھی جا رہی تھی مولا حسین کے روزے پر، اور میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے سار اللہ سے خون بہتا ہوا دیکھا۔ 9 محرم کی رات کو شہزادہ علی اکبر کی مجلس شہادت پڑھی جا رہی تھی، تو میں وہ آج تک نہیں بھول سکا، یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، اور بس اس مولا سے ہی دعا کی کہ مولا جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اس بلاتے رہیں، اور جب تک ہمیں بلاتے رہیں ہماری زندگی ہے، جب ہماری زندگی ختم ہو جائے تب جس سال ہمیں نہ بلایا جائے ہمیں نہیں زندہ رہنا، ہمیں زندہ ہی نہیں رہنا بس۔ آخر میں ان زائرین کے لیے کوئی پیغام ہے کہ جو آنا چاہتے تھے لیکن کسی مشکل کے تحت نہیں آ سکے؟ ان زائرین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ اس وقت کم میں ہیں، مشہد میں ہیں، ان کے ویزے نہیں آ سکے، تو میرا ان کو کہنا یہی ہے کہ وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، اپنے مولا پہ توکل رکھیں، کیونکہ اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، وہ جہاں بھی موجود ہیں وہ مولا حسین کے پاس ہی ہیں، وہ اگر مولا رضا بادشاہ کے پاس ہیں، اگر بی بی معصومہ کے پاس ہیں، تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ہیں، وہ امام حسین کے ہی پاس ہیں، وہ اپنا دل نہ چھوٹا کریں، اور انشاءاللہ مولا نے جب ان کا جتنا بھی رزق اور ان کی سانسیں کربلا میں لکھی ہیں وہ لازمی ان کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ آپ ذاکر امام حسین علیہ السلام بھی ہے، تو کوئی ایک منقبت یا کوئی بھی نوحے کا مختصراً وقت میں کوئی آپ پڑھنا چاہیں گے؟ جی ضرور پڑھیں گے جی۔ مولا حسین کی شہادت کے سلسلے میں ہی ایک انترا آپ کو سناتا ہوں راہوار کی جب زین سے۔ راہوار کی جب زین سے شبیر گرا ہے، راہوار کی جب زین سے شبیر گرا ہے، اس وقت کا خیام میں، اس وقت کا خیام میں ایک شور بپا ہے، راہوار کی جب زین سے شبیر گرا ہے، سورج سے کوئی کہہ
دیکھ کے آنکھوں کو چھپا لے، سورج سے کوئی کہہ دے کہ آنکھوں کو چھپا لے، بازار میں سر بنت محمد کا کھلا ہے، بازار میں سر بنت محمد کا کھلا ہے، راہوار کی جب اللہ مولا آپ کو All my days I give in your name, serving you my desire. In me burns an eternal flame, you've set my soul on fire. For the one who gave all he had, why should I not give all of me? I'm proud his love's made me go mad, without him I would not be. I'll shout for Sayyid once and again, all that I have on his behalf. Knowing you is true wealth, you've made me rich, to reach your holy shrine is all I wish. Labbaik, labbaik, ya Aba Abdillah, labbaik, labbaik, ya Aba Abdillah. السلام علیکم یا علی مدد. میں زین عباس شاہد علی فرام انڈیا بامبے 9. ہم عاشور کربلا کرنے کے لیے آئے تھے. انشاءاللہ آج ہماری رات کی روانگی ہے فرام ہیئر ٹو بامبے انڈیا. تو عاشور کے لیے آئے تھے, کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں یہاں پر. بس مولا ہر سال ان زیارتوں پر بلائے, اور جو نہ آ سکے ان کو بھی انشاءاللہ اربعین پر اور ہر سال یہاں پر کربلا مولا کی زیارت کے لیے بلائے. آپ پہلی دفعہ کربلا آ رہے ہیں, اس سے پہلی بھی آئے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کافی بار آ چکے ہیں. پہلی دفعہ جب کربلا آئے تھے وہ تقریباً لائک اراؤنڈ 2009 تھا, اور تب سے مطلب سلسلہ جاری ہے. اور الحمدللہ ابھی تک کا ہر سال عاشور اور اربعین کربلا معلیٰ میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہاں تک آنے کا سفر کافی مشکل ہے, پاکستان سے بھی مشکل ہے, انڈیا سے بھی مشکل ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ کافی سارے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ موسم بھی کافی گرم ہے. آپ کے خیال میں کیسے ایک ظاہر امام حسین علیہ السلام اتنے زحمات اٹھا کے یہاں آ جاتا ہے؟ ویسے تو پیسے تو کافی بڑھ گئے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بٹ خوش نصیبی یہ ہے کہ مولا کا بلاوا ہو تو ہی آپ پہنچ سکتے ہیں. ورنہ ہم تو خوش نصیب ہے کہ ہم پہنچ رہے, ورنہ ایک دور تو ایسا تھا کہ لوگ اپنے ہاتھ اور پیر کٹا کے آتے تھے. بٹ خوش نصیبی ہے کہ بے شک غربت کے عالم میں ہے, پیسہ ہو گیا ہے, بٹ جو یہاں پر جسے مولا بلاتے وہی آ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا ہے, پھر وہ امیر ہو یا غریب ہو. آخر میں ان مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو آنا چاہتے تھے لیکن کسی مشکل کے تحت نہیں آ سکے؟ بس مولا سے یہی دعا ہے, سب سے پہلی دعا یہاں پر آ کے امام کے ظہور کے لیے, اور دوسری یہ دعا ہے کہ مولا ہر سال ہر بار ان کو سب سے پہلے زیارت کے لیے نصیب کرے کہ جو اس در پر نہ آ سکے. آپ چونکہ ذاکر امام حسین علیہ السلام بھی ہے, تو مختصراً وقت میں اگر کچھ کلام آپ پڑھنا چاہے. محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے, بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے. اے زائرین مولا چہنا یہاں سنبھل کے, قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پہ, نہ جانے کس جگہ پہ کس کا لہو گرا ہے. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے. اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے, زین بان میری آغوش میں اتارے.
نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ I hear the screams of Zahra. I'm here, you're not alone. For the one whose chest was broken, why should I not beat my chest? I'll cry till my eyes stop working. From this blessing I won't rest. I'd give my heart for Karbala. All of my years I'll shed my tears. And when I close my eyes I see your land under Karbala. جی میرا نام عقیل عباس ہے اور میں خود سالار بھی ہوں، کاروان آئمہ کنسن کا لاہور سے میں آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، چونکہ آپ متعدد دفعہ تشریف لا چکے ہیں تو ایسا کون سا جذبہ ہے کہ ایک مومن کو یہاں کربلا تک پہنچا دیتا ہے؟ دیکھیں جی، کربلا تو ہماری روحوں میں بستی ہے اور کربلا میں آقا امام حسین علیہ السلام کے وہی جذبہ ہے جو ہمیں یہاں پہ ہماری ارواح کو بھی کھینچتی ہے اور ہمیں بھی یہاں پہ جو ہے نا کھینچی لاتی ہے۔ ایک مقناطیسی قوت ہے یہ جو ہمیں یہاں پہ جو ہے نا کھینچ کے لاتی ہے۔ چونکہ آپ ماشاءاللہ زائرین کو بھی لے کے آتے ہیں اور خود بھی تشریف لاتے ہیں، تو کیا امام حسین علیہ السلام زیارت سے لوگوں کے وجود میں چینجنگ اور تبدیلی آتی ہے؟ جی ظاہری بات ہے، یہاں پہ جو بھی آتا ہے اس کے گناہوں کی بخشش بھی ہے، اور سب سے بڑی تبدیلی یہ انسان کے اپنے اندر کی ہوتی ہے۔ جو یہاں پہ آئے جنت کربلا میں اس مقام پر جب آتا ہے تو اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اور وہ جب احساس ہوتا ہے تو انسان شرمندگی بھی محسوس کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ وہ اپنے اس وسیع دامن میں لے لیتے ہیں اپنی رحمتوں کے، اور اس سے جو ہے نا انسان کے اندر ایک تبدیلی بھی آتی ہے، اور جو ایک سخت دل ہوتا ہے اس عرض پاک پہ آ کے اس کا دل نرم پڑتا ہے۔ یہاں ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے خیال میں یہاں زیارت امام حسین علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کی ظہور کے لیے ایک آمادگی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ آ کے تو سب سے زیادہ جو دعا کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، ہمارے وقت کے امام ہیں اور ان کے اولاد میں سے، اور ہمارے لیے سب سے اہم ترین جو دعا بھی یہی ہے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد ہو۔ آخر میں ان مومنین کے لیے جو آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے، کوئی پیغام ہے ان کے لیے کربلا کے حوالے سے؟ جی یہ ہر کسی کے دل کی تمنا ہے کہ کربلا میں آئے، لیکن اس کے لیے یقیناً اپنی تیاری قبل از وقت بھی کرے، اور حصول زیارت کے لیے جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ مولا اس کو اذن بھی عطا کریں گے، اور اس کے آنے کے لیے جو مسائل ہیں پروردگار ان سب کے لیے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ اپنی And when I dream of Karbala, you're standing there on your own. I hear the screams of Zahra. I'm here, you're not alone. For the one whose chest was broken, why should I not beat my chest? I'll cry till my eyes stop. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمار یاسر اور میں کرگل سے تعلق رکھتا ہوں اور نجف اشرف میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کے زائرین اور یہاں کی جو زیارت کے لیے آ رہے ہیں مومنین، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 2 سال سے تو لوگ نہیں آ پایا، اس لیے کہ کورونا کی وجہ سے۔ الحمدللہ اس سال بہت لوگ آئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو کیوں روانہ کیا، مدینہ کو کیوں ترک کیا، مدینہ کو کیوں چھوڑ دیا، ایک مقصد تھا، ایک ہدف تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام مدینہ کو ترک کرے کربلا میں آیا۔ یہی مقصد کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا، یہی مقصد کی اسی وجہ سے بہت سے لوگ رفتہ برفتہ بہت سے آزادار یہاں پہ آتے ہیں۔ کئی سال مطلب ہر سال یعنی اس سے بھی زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں، اس مقصد کے اعتبار سے یہاں سے آتے ہیں۔
جی یہاں کے لوگ چونکہ ماشاءاللہ آپ یہاں رہ بھی رہے ہیں اور جس طریقے سے یہاں کے لوگ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں عزاداری کے، تو ان لوگوں کے اخلاق کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی یہ ہے کہ اصل میں یہ دیکھیے جتنے زائرین آتے ہیں لوگ یہاں عراق کے بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں اہتمام بہت کرتے ہیں، اچھے اخلاق ہے. ہم بھی خود کر چکے ہیں مشی جیسے فرات کے راستے سے، اور یہاں پہ 2 راستے ایک فرات کے راستے ہیں اور ایک مستقیم والا راستے ہیں. بہت اہتمام کرتے ہیں یہاں تک کہ زائرین کے لیے وہ لوگ رہنے کے لیے بھی جگہ دیتے ہیں اور کھانے کے بھی اہتمام بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور ان کے اخلاق بھی اچھی طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں. آخر میں ان مومنین کے لیے جو آنا چاہتے تھے کربلا مقدسہ لیکن نہیں آ سکے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں ان کے لیے یہ پیغام کہ ہم انشاءاللہ ان کے لیے بھی نیابتاً زیارت کریں گے اور یہی دعا کریں گے وہ لوگ بھی اس مقصد پہ اس جگہ پہ پہنچ جائے اور یہ بھی دیکھیں گے کس طریقے سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ چہلم کے لیے اور زیارت کے لیے. وہ بھی انشاءاللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہاں تک پہنچ جائیں گے. اور سب سے آخری دعا یہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرح شریف کی ظہور کے لیے دعا کرے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In me burns an eternal flame. You've set my soul on fire for the one who gave all he had. Why should I not give all of me? I'm proud his love's made me go mad. Without him I would not be. I'll shout. آپ کے خیال میں چونکہ مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں زائرین کے لیے ویزے کے حوالے سے اور پیسوں کے حوالے سے، کیسے ایک زائر امام حسین علیہ السلام یہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ جو میرا ذاتی طور پہ اس معاملے میں ایمان یہ ہے کہ زائر امام حسین کے لیے امام کی جانب سے بلاوت سب سے زیادہ ضروری ہے، جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اور اس کے بعد جب انسان کوشش کرے نیت کرے تو مولا ضرور اس کی مدد فراہم کرتے ہیں، اس کو ویزے کے معاملات میں بھی پیسوں کے معاملات میں بھی. باقی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان زیارت امام حسین کی نیت کرتا ہے تو کچھ مشکلات اس کے راستے میں اس کے امتحان کے لیے ضرور آتی ہیں. بعض مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور جن کا بلاوا ہوتا ہے مولا ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے در پہ بلا لیتے ہیں اور سلام کا موقع دے دیتے ہیں. آپ پہلی دفعہ کربلا آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آ چکے؟ جی میری زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کربلا کی اور عراق کی زیارات کا. یہاں کے لوگوں کے اخلاق بھی آپ نے دیکھے، منہ کے میں بھی گئے ہوں گے یقیناً. ان لوگوں کے اخلاق کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے بڑی چیز جو یہاں پر آ کے میں نے دیکھی، جو یہاں کی عوام میں اور یہاں آنے والے زائرین میں جو ادب پایا جاتا ہے اس کے لیے الفاظ کم ہے. ہم ساری زندگی امام حسین اور دیگر معصومین کا ماتم کرتے ہیں، ان کے فضائل و مصائب بیان کرتے ہیں، دل میں ایک تمنا لیے پھرتے ہیں کہ امام ہمیں کبھی در پہ بلائیں، ایسے مقامات پہ بلائیں کہ ہم جا کے زیارت کر سکیں. یہ لوگ یہاں رہنے کے باوجود امامین کے ساتھ معصومین کے ساتھ اتنا مؤدبانہ کنیکٹڈ ہیں کہ ہم اس کا تصور عام الفاظ میں نہیں کر سکتے. آپ کے خیال میں چونکہ آپ ابھی خود بھی زیارت کر چکے ہیں تو کیا انسانی وجود میں کوئی تبدیلی آتی ہے زیارت سے؟ ذاتی طور پہ میں اپنی زندگی بدلی ہوئی محسوس کر رہا ہوں. ہر شیعہ جو لسے شیعہ نے حیدر قرار، تمام شیعہ نے حیدر قرار امامین سے معصومین سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ضرور رہتے ہیں. ہم جاگتے ہیں، کلمہ حق پڑھتے ہیں، اس میں امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. ہم مطلب کے مولا سے کنیکٹڈ ہیں. ہم جس مقام پہ بھی معصومین کا نام لیتے ہیں دل سے صلوات ادا کرتے ہیں، ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. لیکن یہاں پر آ کر انسان جب امام کے سامنے بیٹھ کر ان سے گفتگو میں محو ہو جاتا ہے، وہ اس کی زندگی، اس کے دل کے اوپر ایک ایسی ایک روشنی قدرتی طور پہ آ جاتی ہے جن کے لیے انسان کے پاس الفاظ نہیں کہ کس طرح بیان کر سکے. اب ذاتی طور پہ میں بھی اسی طرح کنیکٹڈ تھا، اسی طرح اپنے آپ کو کلیم کرتا ہوں کہ شیعہ ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد ایک دل میں جو سکون مہیا ہوتا ہے، ایک طرح سے اپنے ملک کو چھوڑ کے یہاں پہ آ کے پردیس کی سرزمین پہ آ کے یوں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پہ پردیسی ہیں. یہاں پہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہم یہیں کر رہے ہیں، یہیں پہ رہتے تھے. اب جانا یہاں سے میرا آخری دن ہے اور یہاں سے جانا ایک طرح سے بہت مشکل ایک مرحلہ لگ رہا ہے یہ چھوڑ کے جانا. آخر میں ان مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے جو آنا چاہتے تھے لیکن کسی مشکل کے تحت نہیں آ سکے؟ کربلا کے حوالے سے کوئی پیغام ہے؟ بالکل جی، اپنے امامین سے توسل کیجئے، اپنے رب تعالیٰ سے امامین کے واسطے سے، پاک سیدہ کے واسطے سے دعا کیجئے
کہ وہ ان کو یہ خوش نصیبی عطا فرمائے. ہر مومن کے نصیب میں یہ ضرور شامل ہے. جب تک وہ کوشش کرتے رہیں امام ان کو بلاتے رہیں گے. تھوڑی سی مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن دل نہ چھوڑیں, کوشش جاری رکھیں, امام سے التجا کریں, توسل کریں, ضرور آئیں گے انشاءاللہ.